اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فارورڈ پبلک اسکول جماعت دہم کی ای لرننگ کلاس میں خوش آمدید۔ بچوں، آج کا ہمارا مضمون ہے اردو اور عنوان ہے سبق نمبر 8 سراب منزل۔ حصہ اول میں ہم لوگ اس کی پڑھائی اور وضاحت کریں گے۔ بڑھتے ہیں سبق کی جانب، جس میں ہم لوگ سب سے پہلے پڑھیں گے مصنف کا تعارف۔ جی، مصنف ہیں اس کے قدرت اللہ شہاب، ولادت جن کی ہے 1920 اور وفات ہیں 1986۔ قدرت اللہ شہاب گلگت میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام عبداللہ تھا اور وہ مہاراجہ کشمیر کی ملازمت میں تھے، یعنی ان کے پاس ملازمت کرتے تھے۔ ملازمت کے سلسلے میں مختلف مقامات پر رہائش کی وجہ سے قدرت اللہ شہاب کی ابتدائی تعلیم اور زندگی مختلف مقامات پر گزری۔ میٹرک کا امتحان پاس کرنے کے بعد جموں کے پرنس آف ویلز کالج سے بی ایس سی کا امتحان پاس کیا، پھر گورنمنٹ کالج لاہور میں ایم اے انگریزی میں داخلہ لیا۔ قیام پاکستان کے بعد پاکستان سول سروس کے اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے، یعنی ملازمت کرتے رہے وہاں پر۔ جنرل ایوب خان کے دور میں ان کے سیکرٹری رہے۔ جنرل یحییٰ خان کے دور میں ملازمت سے استعفیٰ دے دیا۔ 1986 میں اسلام آباد میں وفات پائی۔ قدرت اللہ شہاب کو شروع ہی سے علم و ادب سے دلچسپی تھی۔ ان کا اسلوب بیان نہایت شگفتہ اور رنگین اور دلچسپ تھا۔ اسلوب بیان کرنے کا انداز شگفتہ، نرم۔ بچوں، آپ کو میں مشکل الفاظ کے معنی بتاتی جاؤں گی، ساتھ ساتھ آپ لوگ پینسل اپنے ہاتھ میں رکھیں اور بک پر نوٹ ڈاؤن کرتے رہیں۔ ان کی عبارت میں جھول اور رواداری نہیں ہوتی۔ جھول مطلب لچک، کہیں پر بھی ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ کہیں کوئی کمی ہے، بلکہ وہ زبان و بیان ہر دو اعتبار سے باربط اور بامانی ہوتا ہے، یعنی ایک بات دوسری بات سے اس طرح جڑی ہوئی ہے کہ ایک سلسلہ بن جاتا ہے۔ باربط یعنی جڑا ہوا ہے آپس میں۔ ان کی زبان سادہ، سلیس اور شستہ ہے۔ شستہ نرم، سلیس آسان۔ انہوں نے اہل قلم کی فلاح و بہبود کے لیے سرکاری سطح پر، اہل قلم جو لکھنے والے لوگ تھے، سرکاری سطح پر رائٹرز گلڈ کے نام سے ایک ادارے کی بنیاد ڈالی۔ تصانیف ہیں ان کی یا خدا، نفسانے، ماجی، سرخفیتہ، شہاب نامہ۔ جی بچوں، اب ہم آئے ہیں چیپٹر کی جانب، جو کہ ہے نام اس کا سراب منزل۔ سراب دھوکے کو کہتے ہیں، نظر کا دھوکا، جو کہ ہمیں دیکھنے میں کچھ نظر آئے اور اصل میں ہو کچھ اور۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ منزل ہے، یعنی جس کی ہمیں تلاش ہے، جس کی جستجو میں ہم ساری عمر رہتے ہیں، ہماری زندگی کا مقصد جو ہو، تو ہم ایک دھوکے کی تلاش میں ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم نے اپنے آپ کو ایک دھوکے میں رکھا ہوا ہے۔ ہماری پیدائش کا جو اصل مقصد ہے، اس کے پیچھے ہم نہیں جاتے، اس کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے، اس کے مطابق زندگی نہیں گزارتے۔ جی بچوں، یہ سبق جو ہے یہ بیسیکلی ایک سفر نامہ ہے۔ قدرت اللہ شہاب کے سفر ناموں میں سے یہ لیا گیا ہے۔ سفر نامہ ایسی تصنیف کو کہتے ہیں جو کہ کسی سفر کا حال ہو۔ جب انسان کسی جگہ پہ سفر پہ گیا ہو تو وہاں پر وہ جو کچھ دیکھے، جو اس کو وہاں کے روایات دیکھنے کو ملتی ہیں اس جگہ کی، وہاں پر وہ جس جگہ کی سیاحت کے لیے جاتا ہے، تو وہ سارا حال بیان کرنا۔ یہ ایک حج کا سفر ہے، اس کے بارے میں بتایا ہے ہمیں قدرت اللہ شہاب نے۔ جس وقت السوڈان نے اسماعیلیہ کی بندرگاہ سے لنگر اٹھایا۔ السوڈان ایک بحری جہاز کا نام ہے، ٹھیک ہے، اسماعیلیہ جگہ کا نام ہے۔ لنگر اٹھانا مطلب وہاں سے روانہ ہوا۔ اس میں 750 عازمین حج تھے۔ عازمین حج وہ لوگ جو کہ حج ادا کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ اس سارے قافلے میں فقط ایک غیر مصری تھا، یعنی کہ وہ مصر کا رہنے والا نہیں تھا۔ میرے پاس ڈیکر پر سفر کرنے کا ٹکٹ تھا۔ جہاز کے چلتے ہی مائکروفون پر اعلان ہوا کہ پاکستانی مسافر بالائی عرصے پر کپتان سے ملے۔ میں کپتان سے ملا، جہاز کا کپتان نہایت چاق و چوبند نوجوان تھا۔ وہ بڑی روانی سے شستہ انگریزی بولتا تھا۔ شستہ مطلب نرم، آسانی سے سمجھ آنے والی۔ اس نے میرے پاسپورٹ اور دوسرے کاغذات کا معائنہ کیا، پھر قہوہ پلا کر پاکستان میں میری ملازمت کی نوعیت کے متعلق کچھ سوالات کیے۔ اس کے بعد اس نے اپنے عملے کے ایک آدمی کو بلایا اور اس سے کہا کہ مجھے ساتھ لے جا کر نوفل صاحب کی کیبن میں برتھ دلوا دے۔ برتھ وہ جگہ جہاں پر سویا جا سکے۔ نوفل صاحب اسکندریہ کے بہت بڑے تاجر، صنعت کار اور رئیس تھے۔
وہ 10 برس سے متواتر حج پر جا رہے تھے۔ نوفل صاحب نے اہلاً و سہلاً کہہ کر بڑی خوش دلی سے میرے لیے ایک برت خالی کر دی۔ ان کی رفاقت میرے لیے نعمت غیر مترقبہ ثابت ہوئی۔ غیر مترقبہ مطلب جس کی کوئی اندازہ نہ کیا جا سکے، کوئی حد نہ ہو، غیر معمولی رفاقت ساتھ۔ وہ بڑی اچھی انگریزی بولتے تھے۔ مناسک حج کے متعلق مجھے ان سے نہایت مفید معلومات حاصل ہوئیں۔ میں پاکستان کے متعلق وہ زیادہ نہیں جانتے تھے۔ شام کو مغرب کی نماز کے بعد انہوں نے بہت سے لوگوں کو اپنے ڈیک پر جمع کیا۔ ڈیک مطلب وہ جو ان کا حصہ تھا جہاں پر وہ سفر کے دوران رکے ہوئے تھے، اور فرمائش کی کہ میں انہیں پاکستان کے متعلق کچھ بتاؤں۔ ڈیک ویسے جہاز کے اوپر کے حصے کو بھی کہتے ہیں۔ جہاز کا کپتان اور اس کے عملے کے کچھ افراد بھی وہاں آ کر بیٹھ گئے۔ کوئی گھنٹہ بھر میں نے تحریک پاکستان یعنی جس طرح سے پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کی گئی وہ سارا کچھ بتایا ان کو، اور قیام پاکستان کے چیدہ واقعات سنائے، یعنی کہ خاص واقعات۔ میں انگریزی میں ٹھہر کر بولتا تھا اور نوفل صاحب اس کا عربی میں ترجمہ کرتے جاتے تھے۔ آزادی کے وقت لاکھوں مسلمانوں کی شہادت اور مہاجرین کے حالات سن کر سب کو بڑی حیرت ہوئی۔ ظاہر ہے ان حالات کے بارے میں ہر کوئی اتنی ڈیٹیل سے نہیں جانتا، تو جب میں نے ان کو بتایا تو لوگ بہت حیران ہوئے کہ کتنی تکالیف گزاری ہیں ہم نے پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے۔ جب میں نے تفصیلات بتاتے ہوئے یہ کہا کہ دنیا کی اس 5ویں بڑی مملکت کا نصب العین یہی ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تو سارے مجمع نے بے ساختہ کلمہ طیبہ کا ورد کیا اور پھر سب نے کھڑے ہو کر پاکستان کے حق میں دعا مانگی۔ میں نے محمد نوفل صاحب بلند آواز سے دعا کے الفاظ بولتے تھے، باقی سب لوگ زور زور سے آمین آمین کہتے تھے۔ اس کے بعد بہت سے لوگوں نے مجھے قہوے کے اتنے فنجان پلائے کہ ان کی حدت سے مجھے رات بھر کئی بار نکسیر پھوٹی۔ فنجان چھوٹے گلاس اور حدت تپش۔ اب قہوہ وہ جس قسم کا پیتے تھے اس کی تپش کی وجہ سے کہتے ہیں مجھے رات بھر کئی بار نکسیر پھوٹی۔ نکسیر کا ناک سے خون آنا۔ یوں بھی بحیرہ احمر میں گرمی اپنے پورے شباب پر تھی۔ شباب یعنی زور و شور پر۔ سمندر کی جیسے شباب ویسے جوانی کو کہتے ہیں، تو جوانی سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ پورے زور و شور کی گرمی تھی۔ سمندر کی لہریں جہاز سے ٹکراتی تھی تو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ہمارے چاروں طرف بڑی بڑی دیگوں میں ابلتا ہوا پانی جوش کھا رہا ہے۔ اس کے باوجود عازمین حج کی ٹولیاں بڑے اطمینان سے عرشے پر جا بیٹھی تھیں۔ کچھ لوگ تلاوت قرآن میں مصروف تھے، کچھ تسبیح کر رہے تھے اور کچھ حج کی دعائیں یاد کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ اگلے روز نماز عشاء کے بعد اعلان ہوا کہ رات کے 11:30 بجے جہاز میقات حرم سے گزرے گا۔ میقات حرم بیٹا وہ مقام ہے کہ جہاں سے جو عازمین حج یا عازمین عمرہ ہوتے ہیں وہ احرام باندھ لیتے ہیں، تو پھر باقاعدہ بحری جہاز ہو یا ہوائی جہاز ہو اس میں باقاعدہ اعلان کیا جاتا ہے کہ میقات کے مقام پر احرام باندھ لیے جائیں۔ اس لیے سب لوگ احرام باندھنے کی تیاری کر لیں۔ یہ اعلان سنتے ہی مسافروں میں بجلی کی روح دوڑ گئی، یعنی وہ بڑی گرم جوشی سے احرام باندھنے کی تگودو میں لگ گئے اور سب لوگ احرام کی تیاریوں میں منہمک ہو گئے۔ منہمک مصروف۔ 11:30 بجے تک سب مسافر احرام باندھ کر جہاز کے عرشوں پر جمع ہو گئے تھے۔ 11:40 پر جہاز کا سائرن بجا اور 750 حاجیوں نے بیک زبان تلبی کا آوازہ بلند کیا۔ تلبی وہ کلمات جو کہ حج اور عمرہ کے لیے جانے والے لوگ راستے میں ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اے اللہ میں تیرے دربار میں حاضر ہو گیا، تیرا کوئی شریک نہیں، تحقیق ہر طرح کی تعریف اور نعمت تیرے لیے ہے اور ملک تیرے لیے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ تلبی کا نعرہ لگاتے ہی یہ مجمع چشم زدن میں خالق کائنات کے حضور جا کھڑا ہوا۔ چشم زدن مطلب دیکھتے ہی دیکھتے ان کو یوں محسوس ہونے لگا کہ جیسے ہم لوگ اپنے اللہ کے بالکل سامنے کھڑے ہیں، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ظاہر ہے اللہ ہمیں دیکھ تو رہا ہے، لیکن جب احرام باندھ لیتے ہیں اور جب دل میں وہ منظر ہوتا ہے کہ اب ہم نے اللہ کے ہاں حاضری دینی ہے، ان کے حضور جا کھڑا ہونا ہے، تو تب کوئی اور ہی انسان کے جذبات اور احساسات ہوتے ہیں۔ اب جہاز کے انجن کی چھک چھک اور سمندروں کی لہروں کی شاں شاں کسی کو سنائی نہ دیتی تھی۔ بحیرہ احمر کا پانی بھی کسی کو نظر نہ آتا تھا۔ ساری کائنات ایک خلا بن گئی جس میں ابد اور معبود کے علاوہ کسی کا وجود باقی نہ رہا۔ ابد انسان اور معبود عبادت کے لائق ذات یعنی کہ اللہ تعالیٰ۔
اگلے روز صبح سویرے السودان جدہ کی بندرگاہ پر لنگر انداز ہو گیا، یعنی کہ رک گیا۔ میرا جی چاہتا تھا کہ میں اس مقدس سرزمین پر سر کے بل اتروں، لیکن میں اس خواہش کو عملی جامہ پہنانے سے قاصر رہا، یعنی ایسا نہ کر سکا۔ کسٹم ہاؤس کے آس پاس بہت سے معلموں کے وکیل اپنا اپنا دفتر لگائے بیٹھے تھے۔ ایک جگہ عبدالرزاق محبوب کا بورڈ لگا ہوا تھا، اس کے ارد گرد سلہٹ کے بہت سے بنگالی زائرین جمع تھے۔ اب مختلف مقامات سے آئے ہوئے تھے زائرین۔ معلم کا وکیل حساب لگا کر انہیں چیخ چیخ کر سمجھا رہا تھا کہ جس کے پاس 385 ریال کی رقم موجود نہیں، نہ وہ حج کے اخراجات پورے کر سکتا ہے اور نہ مدینہ منورہ کی زیارت سے فیض یاب ہو سکتا ہے۔ جو شخص اسے پوری رقم گن کر دکھا دیتا تھا، وکیل اس کا نام معلم کے رجسٹر میں درج کر لیتا تھا۔ میں نے بھی 385 ریال دکھا کر عبدالرزاق محبوب کو اپنا معلم مقرر کر لیا۔ جدہ کے حاجی کیمپ میں ہمارے معلم نے اپنی آسامیوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ آسامی مطلب جتنے ان کے پاس لوگ تھے حج کے لیے لے جانے کے لیے۔ ایک طبقہ تو آسودہ حال حاجیوں کا تھا۔ آسودہ حال مطلب وہ لوگ جو کہ صاحب حیثیت تھے، خوشحال تھے، وہ آسانی سے حج کے اخراجات برداشت کر سکتے تھے، جو معلم کی فیس کے علاوہ مکہ معظمہ میں اس سے رہائشی کمرہ لینے پر کی توفیق بھی رکھتے تھے۔ دوسرا طبقہ ہمارے جیسے 385 ریال والوں کا تھا، جو بڑی مشکل سے صرف ضروری واجبات ادا کرنے کی پوزیشن میں تھے۔ واجبات مطلب اخراجات جو تھے۔ جدہ سے مکہ کو روانگی کے وقت پہلے طبقہ کو بسوں کے اندر سیٹوں پر بٹھایا جاتا تھا اور ہمیں چھت پر جگہ ملتی تھی۔ ہماری بس آدھی رات کے قریب مکہ معظمہ میں داخل ہوئی۔ عبدالرازق محبوب کا 12-13 سال کا بیٹا ہمارے گروپ کو ایک نالے کے کنارے لے گئے اور 30-35 گز زمین گھیر کر مطلب اپنے قابو میں قبضے میں کر کے اسے ہماری اقامت گاہ قرار دے دیا۔ اقامت گاہ رہنے کی جگہ۔ کچھ لوگ چادریں بچھا کر لیٹنے لگے تو معلم کے بیٹے نے ڈانٹا کہ یہ سونے کا وقت نہیں، بلکہ ہم وضو کر کے تیار ہو جائیں، وہ تھوڑی دیر میں واپس آ کر ہمیں عمرہ کرانے لے جائے گا۔ ہم نے بھاگ دوڑ کر کسی نہ کسی طرح وضو کیا اور معلم کے بیٹے کا انتظار میں بیٹھ گئے۔ وہ برخوردار 2.5-3 گھنٹے بعد نمودار ہوا اور ہم 20-25 آدمی تلبیہ پڑھتے ہوئے بیت اللہ شریف کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہم نے عمرہ ادا کیا۔ نماز فجر کے بعد میں ایک ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگا۔ ابھی چند ہی سطریں پڑھ پایا تھا کہ مجھے نیند کے سخت جھونکے آنے لگے۔ میں نے قرآن شریف رکھا، باہر آ کر ڈھونڈتا بڑی مشکل سے اپنی جائے قیام پر پہنچا۔ جائے قیام وہ جگہ جہاں ہم لوگ رکے ہوئے تھے۔ میرے کچھ ساتھی عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول کر سو رہے تھے۔ نالے کے کنارے میرے قریب بہاولپور کے ایک خاندان نے ڈیرا لگایا ہوا تھا۔ ایک بوڑھے میاں بیوی کے ساتھ ان کی جوان بہو تھی۔ بڑے میاں تو اکثر خاموش بیٹھے حقہ پیتے رہتے تھے، لیکن ساس اور بہو میں بات پر بڑی طویل لڑائی ہوا کرتی تھی۔ طویل، لمبی، یعنی لڑائی کا دورانیہ بہت لمبا ہو جاتا تھا۔ لڑائی میں ہار اکثر بہو کی ہوتی تھی اور یہ شکست کے بعد روتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوتی تھی اور ساس سے کہتی تھی، اچھا تم نے جتنا ظلم کرنا ہے مجھ پر کر لو، میں بھی ابھی جا کر طواف کرتی ہوں اور اللہ میاں کے پاس اپنی فریاد پہنچاتی ہوں۔ یہ دھمکی سنتے ہی اس کی ساس فوراً پسیج جاتی، یعنی کہ نرم پڑ جاتی اور بہو کا دامن پکڑ کر بڑی لجاجت سے کہتی تھی، نہ بیٹی نہ، تو میری بیٹی ہے، ایسی غلطی نہ کرنا، خواہ مخواہ کوئی الٹی سیدھی بات منہ سے نہ نکال بیٹھنا، طواف میں جو منہ سے نکلے وہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ دیکھیں بیٹا، ان لوگوں کا ایمان کتنا پکا تھا، کتنا مضبوط تھا کہ ان لوگوں نے یہ دل میں بات، ہم لوگ بھی یہ چیز مانتے ہیں کہ جو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، جو کچھ مانگتے ہیں وہ سنتا ہے، لیکن پھر وہ مقام تو ایسا تھا کہ وہاں پر گئے ہی انسان عبادت کے لیے ہیں، جاتے ہی وہاں پر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنے کے لیے ہیں۔ تو یہ لوگ کہتے تھے، بہو کو اس کی ساس کہتی تھی کہ تم اگر جا کر اللہ سے میری کوئی شکایت کرو گی تو وہ اس کے بدلے میں مجھے کوئی سزا دے گا، تو اس لیے تم کوئی ایسی بات نہ کرنا کہ پھر اس پر پچھتاؤ۔ یہ ڈرامہ دن رات میں کئی مرتبہ ہوتا تھا۔ ایک روز بڑی شدید گرمی تھی، دوپہر کے وقت اچانک آندھی آئی اور خوب تیز بارش ہونے لگی۔ نالے کے کنارے حاجیوں کا سامان کیچڑ میں لت پت ہو گیا، یعنی سارا گندا ہو گیا۔ اب ساس بہو میں بڑی سخت چخ چخ ہونے لگی۔ غصے میں آ کر ساس نے بہو کو چوٹی سے پکڑ لیا اور اسے جھنجھوڑ کر کہنے لگی، آج صبح طواف میں یہ کمبخت کہہ رہی تھی، اللہ بڑی گرمی ہے، اللہ بڑی گرمی ہے، اللہ بارش، اللہ بارش۔ ارے کالے منہ والی، تمہیں پتہ نہیں یہاں پر دعا قبول ہوتی ہے؟ لے اب بارش کا مزہ چکھ اور یہ سامان تیرا باپ آ کر سکھائے گا۔ یعنی اب ظاہر ہے کہ ان لوگوں کے رہنے کے لیے اتنی اچھی جگہ نہیں ملی تھی ان کو،
وہ باہر کھلی جگہ پہ رہ رہے تھے تو بارش میں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اس لیے وہ پریشان ہو رہی تھیں کہ دیکھو تم نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے تمہاری دعا سن لی اور بارش ہو گئی، اور اب ہمیں ان مشکل حالات سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ ان سیدھے سادے مسلمانوں کا ایمان اس قدر راسخ تھا، راسخ، پکا، مضبوط، کہ خانہ کعبہ کے گرد طواف کرتے ہی وہ کوہ طور کی چوٹی پر پہنچ جاتے تھے اور اپنے معبود حقیقی سے راز و نیاز کر کے نفس مطمئنہ کا انعام پاتے تھے۔ یعنی دیکھیں، ان لوگوں میں یہ پکا یقین تھا، ان کا یہ مضبوط ایمان تھا کہ وہ لوگ جب اللہ کے حضور حاضر ہوئے ہیں، اس کے سامنے اپنی مشکلات رکھ رہے ہیں، تو کہتے ہیں راز و نیاز کر کے، یعنی اپنے دل کی بات اللہ تعالیٰ کو بتا کے وہ لوگ مطمئن ہو جاتے تھے، سکون پاتے تھے کہ بس وہ ہماری سن لے گا اور ہمارے سارے مسائل حل کر دے گا۔ انہیں حق الیقین کی دولت حاصل تھی، یعنی کہ مکمل یقین تھا، پورا یقین تھا، اور بڑی بے تکلفی سے وہ اپنی اپنی فرمائشیں رب کعبہ کے حضور پیش کر کے کھٹا کھٹ قبولیت کی مہر لگوا لیتے تھے، کھٹا کھٹ فوراً۔ مینا کے لیے روانگی کے دن معلم نے انتظام تو 3 بسوں کا کیا تھا، لیکن کسی وجہ سے اب تک صرف 1 بس میسر آئی تھی۔ اب جو لوگ ٹیکسی کا کرایہ ادا کر سکتے تھے انہوں نے ٹیکسی تلاش کر لی، باقی حضرات پیدل مینا کو روانہ ہو گئے۔ نالے کے کنارے والے میرے ساتھی ہنسی خوشی پیدل چل پڑے، میں بھی ان کے ہمراہ ہو گیا، یعنی ان کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ شہر سے نکل کر جب کھلی سڑک پر آئے تو احرام پوش مخلوق کا ایک جمع غفیر سیلاب کی لہروں کی طرح مینا کی طرف پاپیادہ رواں تھا۔ اب ظاہر ہے کہ جب اتنی لاکھوں کی تعداد میں لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، ادائیگی کے لیے حج کی، تو وہاں پر اتنے سارے لوگوں کے لیے ٹرانسپورٹ فیسلٹی دینا بڑا مشکل کام ہے۔ تو کچھ لوگ تو بسوں میں سوار ہو جاتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ پیدل ہی یہ سفر کرتے ہیں۔ مکہ سے مدینہ جاتے ہوئے تو کافی راستہ ہے، لیکن پھر مکہ میں ہی حج کے دوران جو مختلف مقامات پر رکنا ہوتا ہے، جیسے مینا کی طرف جانا، پھر میدان عرفات کی طرف جانا، پھر وہاں سے واپس حرم آنا، تو اکثر لوگ یہ سفر پیدل ہی کرتے ہیں۔ ان کے درمیان بسوں، ٹرکوں اور موٹر کاروں کی بے ترتیب قطاریں ایک دوسرے کے ساتھ لپٹی ہوئی آہستہ آہستہ رینگ رہی تھیں۔ بڑی سڑک پر پہنچتے ہی نالے کے کنارے والے بھی ایک دوسرے سے بچھڑ گئے۔ فضا میں تلبی کی گونج کا سائبان تنا ہوا تھا، سائبان چھت سایہ، یعنی لوگ تلبی تیز آواز میں پڑھ رہے تھے اور وہ فضا میں لگتا تھا کہ جیسے یہ آواز مکمل چھائی ہوئی ہے۔ زمین پر ہزاروں مضطرب قدم تیز رفتاری سے ایک ہی منزل کی طرف بڑھ رہے تھے، کسی کو کسی سے کوئی سروکار نہ تھا، ہر شخص اپنی دھن میں مست اور بے خود تھا۔ گرد و پیش مطلب آس پاس کی پہاڑیاں جو تھیں کہ پہاڑیوں پر جا بجا چونے کی سفیدی بکھری ہوئی نظر آ رہی تھی، لیکن اصل میں یہ چونے کی سفیدی نہیں تھی، بلکہ یہ احرام پوش حاجی تھی۔ قریب جا کر دیکھا تو یہ چونے کی کلئی نہ تھی، بلکہ احرام پوش حاجیوں کے گروہ تھے جو پہاڑیوں کی ڈھلانوں پر بسیرا ڈالے بیٹھے تھے۔ ان کی تقلید میں نے بھی ایک چٹان کے سائے میں پناہ ڈھونڈ لی، یعنی میں بھی وہیں پہ رک گیا، یہ مصنف اپنا کہہ رہے ہیں۔ بچوں، امید ہے جتنا ہم نے پڑھا ہے حصہ اول میں اس کی آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ باقی حصہ ہم لوگ انشاءاللہ حصہ دوم میں پڑھیں گے، چیپٹر کا بقیہ حصہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ والسلام۔